الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمد لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمتي، ولا شريعة بعد شريعتي، ولا كتاب بعد كتابي، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربا، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ زور سے ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لو بھائی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں،
عزیز نوجوان میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار تاجدار مدینہ، صدگمت کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو سب سے پہلی قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے ہمارے نبیوں کو یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آج میری اور آپ کی بات سننے والا کوئی ہے، اور سن کر عمل کرنا نہ عمل کرنا یہ بات کی بات ہے، لیکن میری بات اور آپ کی بات سننے والا کوئی نہ کوئی تو ہے۔ کہیں بھی بیٹھ جائے، کوئی بھی مجلس رکھ لے، تو دھیان سے بات سننے والے ہیں، لیکن میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے اور طور بطور اتوار در اتوار آہستہ آہستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبی اس وقت بنا دیا تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے میرے نبی کو نبی بنا دیا تھا، خاتم النبیین بنا دیا۔ لیکن نبوت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور جب 40 سال کی عمر ہوئی، تب ظاہر ہوئے کہ یہ نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اب لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے اندر ایک چیز ہے کہ آج بیان سن لیتے ہیں، دین کی باتیں سن لیتے ہیں، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ، سب کو نہیں کہتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو شوق سے سن کر اپنی زندگیوں میں اتارتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف مولوی کی غلطی نکالنے کے لیے آتے ہیں، پوائنٹ ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں کہ موسم کہاں لوچے مارتے، مولانا کہاں کہاں غلطی کرتے، تو وہ کچھ نہیں لے کے جائے گا، مجمع کے اندر سے کچھ نہیں لے کے جائے گا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا،
جس کی فضائل اعمال، فضائل صدقات، ایسی بہت ساری کتابیں ہیں. ابو داؤد شریف کی شرح بھی لکھی انہوں نے. تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں مجلس میں آتا تھا اور کچھ وعظ و تقریر کے لیے، دین کی باتیں سنانے کے لیے جب میں بیٹھتا تھا تو میں مجمع کے اندر ایک نظر ڈالتا تھا تو مجھے 3 طریقے کے لوگ ملتے تھے. ایک سن کر عمل کرنے والے، ایک سن کر دوسرے کان سے نکال دینے والے، اور ایک ہماری غلطیوں کو پکڑنے والے. لیکن آج کے دور میں اور فی الحال یہ جو زمانہ چل رہا ہے، فیس بک کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ، واٹس ایپ کا زمانہ، مولوی گوگل مولوی، آج کوئی چیز پتہ نہ چلے تو گوگل پر مارو، سچ مل جاتا ہے. اور وہاں سے پھر علماء کی پکڑ، وہاں سے گوگل مولوی سے، علماء سے ان کے ایک ایک چیز کو چھاننا، پکڑنا، یہ غلط ہے. کیونکہ ہم نے اور ہمارے اساتذاؤں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان دین نے اس طرح علم حاصل نہیں کیا ہے جس طرح آپ گوگل سے، فیس بک سے، انٹرنیٹ سے، واٹس ایپ سے حاصل کیا ہے. ہم نے اور ہمارے اساتذہ نے، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے بڑوں نے اس طرح علم حاصل کیا ہے کہ 13 سال تک اپنی زندگی کو نچھاور کر دیا. جس طرح اللہ کے نبی کے پاس جو علم آیا تھا، وہ علم لڑی چلتی چلتی کہاں آئی بولو بھائی؟ ہم تک آئی. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں بیٹھے بیٹھے عبادت کر رہے تھے. پہلی مرتبہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اقرا. 5 آیتیں نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ سب سے پہلی قرآن پاک کی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو فرمایا اقرا، پڑھو. تو میرے نبی تو کسی مدرسے میں نہیں گئے تھے، امی، کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں نہیں گئے تھے. کہا پڑھو اقرا. کہا مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں تو امی ہوں. اب بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور جبرائیل کے گھٹنے اور میرے گھٹنے آپس میں ٹچ ہو گئے. کیا ہو گئے بولو بھائی؟ تو علم سیکھنا ہو تو 2 زانوں بیٹھنا پڑے گا، اساتذہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا. صرف انٹرنیٹ سے، کتابوں سے اور فیس بک سے علم آ جاتا تو مدرسوں کی کیا ضرورت تھی؟ پھر میں گزشتہ جمعہ بھٹار مسجد بلال میں تھا، ہزاروں کا مجمع تھا. میں نے وہاں کہا کہ آج ہمارے اندر کچھ نیکی کرتے ہیں تو اتنا تکبر آ جاتا ہے کہ علماء کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، اور جب عالم لوگ کچھ اپنے اندر آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں. اسے چاہیے کہ خانقاہ میں جانا چاہیے. اس کی پوری تفصیل میں نے بتلائی تھی کہ دیکھو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ کام کو کھولا تو ایسے نہیں کھولا. بڑوں کا مدرسہ ہے دعوت و تبلیغ، بچوں کا مدرسہ ہے دارالعلوم، اور جب اساتذہ اپنے دل کی اصلاح کروانا ہو تو کس کے پاس جائے بولو بھائی؟ علماء کے پاس جائے، اللہ والوں کے پاس جائے. اس لیے قرآن نے بھی کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ کس کے پاس بیٹھو بولو بھائی؟ اللہ والوں کے پاس.
قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے پاس، صالح لوگوں کے پاس، اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھو، چاہے وہ تقریر نہ کرے، وعظ و نصیحت نہ کرے، لیکن جب ان کے پاس بیٹھو گے تو آپ کے دل کے اندر ایک نورانیت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب اللہ والوں کی نظر یہاں پڑتی ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں بولو بھائی؟ چہرہ دیکھتے ہیں، اللہ والے کیا دیکھتے ہیں؟ دل دیکھتے ہیں، دل۔ یہ دل کی اصلاح ہو جائے اور دل میں اللہ اللہ نکل آئے تو سمجھ لو جب اللہ دل میں بس جائے پوری دنیا اللہ قدموں میں ڈال دے گا اور جنت ہمارا انتظار کرے گی انشاءاللہ۔ تو عزیزو میرے پیارو، میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے علم حاصل کیا، اور کس سے؟ جبرائیل امین علیہ السلام سے۔ اور جبرائیل نے کہا کہ پڑھو اقرا، اللہ کی تسبیح بیان کرو، تو کہا مجھے تو نہیں آتا، میں کہیں پڑھنے نہیں گیا۔ تو اب جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معانقہ کیا، معانقہ، اور اتنا زور سے دبایا، حدیث صحیح میں ہے، اتنا زور سے دبایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے اتنا زور سے دبایا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میری روح نکل جائے گی۔ جبرائیل کا سینہ اور اللہ کے نبی کا سینہ ملا تو ایک سینے سے دوسرے سینے تک کیا ہوا بھائی؟ علم منتقل ہوا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی اللہ والوں سے ملاقات کرو، جب تک اللہ والا اپنا ہاتھ نہ ہٹائے وہاں تک اپنا ہاتھ بولو بھائی نہ ہٹاؤ، کہ وہ نورانیت ہاتھ سے مل کر کہاں آتی ہے بولو زور سے؟ دل میں آتی ہے۔ تو عزیزو میرے پیارو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے کھڑے ہوئے مکہ مکرمہ میں، تو لوگ دشمن بن گئے، جو دوست تھے وہ بھی دشمن بن گئے۔ اب کس طرح دعوت کا کام کیا یہ سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو۔ سب سے پہلے مجھے، پھر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ دعوت کے کام کے لیے صرف دعوت کا کام یہ نہیں ہے کہ 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ، سال لگاؤ، یہ صرف دعوت کا کام نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا درخت ہے، یہ سب ان کی شاخیں ہیں۔ کیا ہے وہ لو بھائی؟ پہلے علم حاصل کرو، علم حاصل ہوگا تب جا کر تم دین کا کام کر پاؤ گے۔ اب بڑے لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے، تو اللہ والوں نے فرمایا کہ بھائی زندگی کی پہلی فرصت میں 4 مہینے لگاؤ، سال کا چلہ لگاؤ۔ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اب وہ تو مدرسے میں نہیں جا سکتے، اب مدرسے میں جائیں گے تو چھوٹے بچے ان کے اوپر ہنسی ٹھٹھا اڑائیں گے تو ان کو شرم آئے گی، لیکن علم حاصل کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے الی المہد الی اللحد، ماں کے گود سے لے کر قبر کی گود تک علم ہی علم حاصل کرنا۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھوڑا آگے آگے آ جاؤ کہ پیچھے والوں کو تکلیف نہ ہو جائے، آگے آ جاؤ، پھر بعد میں صف بنا لینا، آگے آ جاؤ بھائی، ارے میں کہہ رہا ہوں آگے آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا کوئی کنارہ نہیں، جب سے پیدا ہوئے وہاں سے لے کر موت تک طالب علم بن کے زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں کیا کرتا رہے گا؟ بڑھاتا رہے گا۔ اور پھر اپنے آپ کو مولوی سمجھ لو، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لو، پھر یہیں سے تنزلی شروع ہو جائے گی، گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی دنیا میں کوئی چیز چھوڑ کے نہیں جاتا ہوں، لیکن میرے وارث چھوڑ کے جاتا ہوں، جن کے پاس تم بیٹھو گے تمہاری دنیا بھی صحیح گزرے گی اور آخرت بھی صحیح گزر جائے گی۔ وہ وارث ہے علماء۔ کون ہے؟ زور سے بولو، علماء۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میرے بعد کوئی میرے وارث ہے، وہ کون ہے؟ علماء ہیں۔ لیکن میں ایک بات دل سے دکھرے کے ساتھ لاک ڈاؤن کے بعد سے بتا رہا ہوں، لاک ڈاؤن کے بعد میرے انٹرنیٹ پر بیان سن لو، ہر بیان میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ لاک ڈاؤن سے لے کر ابھی تک جو سب سے زیادہ پریشان جو ہے وہ ہمارے علماء ہیں، ہمارے علماء ہیں۔ پھر کہتے ہیں مولوی صاحب حالات نہیں سدھرتے، حالات دن بدن بگڑتے چلے جاتے۔ اب جن کے وارث کے ساتھ تم جو حال کر رہے ہو تو حالات بگڑیں گے یا سنوریں گے؟ بولو بھائی۔ میں آپ کو ہاتھ پکڑ کر بتلا سکتا ہوں کتنے علماء ہیں مسلمانوں جن کے پاس رمضان المبارک میں کھجور کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے، عید کے دن 100 روپے نہیں تھے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گوشت لا کر پکا کر کھا سکے۔ وہ کیوں؟ مدرسے والوں نے تنخواہ بند کر دی۔ اب ان کا کوئی کام دھندا تھوڑی تھا، کوئی نوکری تھوڑی کرتے تھے۔ صبح 4 بجے سے لے کر عشاء تک اپنے بچوں کو پڑھانے والے، اپنی بچوں کی زندگیوں کو بنانے والے جن علماء کا میں نے اور آپ نے حال کیا ہے، قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں میں منبر رسول سے گنہگار نہیں ہوں گا، جتنا ہم نے اس کا دل دکھایا ہے، تو بتاؤ اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ آج کتنے علماء ہیں، آج بھی مدرسے بند ہیں، دارالعلوم بند ہیں، کتنے علماء ایسے ہیں جو مسلمانوں کھجور کا دھندا شروع کر دیا، کوئی شہد بیچ رہا ہے، کوئی اور جگہ نوکری پہ لگ گیا ہے۔ یہی علماء دین کے کام کو، مدرسے کو چھوڑ کر دنیا حلال روزی کمانے کے لیے لگ جائیں گے تو اپنی اولادوں کو پڑھائے گا کون؟ اور انہی اولادوں کے لیے میں نے اور آپ نے فکر نہیں کی تو قسم کھا کر کہتا ہوں منبر رسول سے بیٹھ کر میں گنہگار نہیں ہوں گا۔ مسلمانوں انہی اولاد پر ہم نے دین کی محنت نہیں کی تو یہی اولاد ہمارے سروں پر جوتیاں مارے گی، قبر پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آج ہم نے جو علماء کے ساتھ حال کیا ہے، ہم نے علماء کے ساتھ جو رویہ کیا ہے، ہم نے جو ان کی گستاخیاں کی ہے، کیوں کہ ہمارے دین کے ستون یہ دین کو پھیلانے والے ہیں۔ انہی مدرسوں سے مسلمانوں ہمیں حافظ قرآن ملتے ہیں، عالم دین ملتے ہیں، اور بڑے بڑے قاری ملتے ہیں، بڑے بڑے مفتی ملتے ہیں۔ آج انہی علماء نے اپنی گدیاں چھوڑ دی اور اپنے مشغلے کو دنیا میں ڈال دیا، اپنی حلال روزی کمانے میں لگ گئے، تو بتاؤ ہماری اولاد کا کیا حال ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ فکر کرنے کی بات ہے۔ آج میں نے اپنی فکر کی ہے، آج ہمارے مسجد کی امام کی میں فکر کر لیتا، آج مسجد کے مؤذن کی میں فکر کر لیتا، ہم دارالعلوم کے علماء کی ہم فکر کر لیتے تو مسلمانوں رات کو اٹھ کر وہ پوری امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں ان حالات میں بھی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بڑے بڑے آدمیوں کو آپ دعوت دینے جاؤ تو وہ آپ کو گھنٹوں گھنٹوں تک باہر کھڑے رکھتے ہیں، اور ان کی مان ہوتی ہے کہ ہمیں یہ ملے گا تو آئیں گے، یہ ملے گا تو آئیں گے، یہ ملے گا آئیں گے۔ لیکن سب سے سستا کون ہے؟ بولو بھائی، بولو زور سے۔ عالم بیچارہ 500 روپے دل خوش ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اچھا ہم نے ہمارا دل کھلا رکھا ہے، ہم نے ہمارا دل کھلا رکھ کر امت کی فکر کی ہے، اس کا صلہ تم نے ہمیں یہ دیا، یہ صلہ دیا۔ ہمیں تم پر فخر، ہمیں تمہیں گلہ نہیں ہے، تم سے گلہ نہیں ہے، لیکن یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہے؟ بولو زور سے۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ جو ہمیں آج ظہر میں ہی امام چلا جائے، بولو بھائی سب اونچے نیچے ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ اب جس میں قرات بھی نہیں پڑھنے کی ہے، آہستہ سے پڑھنا ہے، اب مغرب میں چلا جائے، عشاء میں چلا جائے، فجر میں چلا جائے تو ہمیں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا۔ اب انہی علماء کے ساتھ ہم یہ معاملہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ خود فیصلہ کر لو۔ حالات بگڑیں گے، سنوریں گے نہیں، بگڑیں گے۔
آج ہم نے دین کو ہلکا سمجھ لیا، ہلکا. ہمارے علماء اور ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے اس لیے سادگی سے رہتے ہیں کہ بھائی میرے نبی سادگی سے رہتے تھے، اس کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. ہمارے بڑے، ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء ہر جگہ اس لیے آ جاتے ہیں کہ بھائی کسی ایک کو ہماری دین کی بات پہنچ جائے، ہمارے پاس جو علم ہے لوگوں تک پہنچ جائے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب اس کا غلط مطلب نہ نکالو کہ مول صاحبوں تو بہت پرواتا ہے، آوی جائے آپ ایک فون کریں એટલે آوی جائے. نہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیوں کہ اب کوئی نبی آنے والا، بولو زور سے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ہر چیز میں کس سے دے رہا ہوں آپ کو؟ قرآن سے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب نبی کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا. اب تمہیں سیدھا راستہ دکھانے والے کون ہے؟ بولو بھائی، العلماء ورثۃ الانبیاء. اب جن کے بچے ہی رو رہے ہو، جن کے گھر میں گوشت لانے کے 100 روپے نہ ہو، کتنے علماء کو مسلمانوں مدرسوں سے نکال دیا. کیوں نکالا؟ تنخواہ دینے کے لیے نہیں. ہمارا 1 سال گزر گیا، ہمارے مکاتب بند ہیں، ہمارے بچے جو پڑھے تھے بھول گئے. ارے یہ چیزیں فکر کرنے کی ہے. اچھے اچھے کہانیاں قصے سنانے کا مقصد نہیں ہے. موجودہ حالات میں ہمارے کیا حالات ہے اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. بہترین مقرر وہ ہوتا ہے جو موجودہ حالات پر جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو امت کو اس پر آگاہ کرے. آج مجھے اور آپ کو ہمارے اولاد کی فکر کرنے کی چاہیے. دن بدن حالات ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژنوں پر دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹانے کی ہر طرح سے کوششیں ہو رہی ہے. لیکن یہ کبھی ہونے والا، بولو نا بھائی، ہونے والا کیوں؟ قرآن میں ہے یہ چیز بھی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. بولو قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں؟ بولو بے شک. ہاں، ایسے مرتے مرتے بے شک مت بولو، زور سے تو بولو، بولو بے شک. قرآن پر ایمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دین کا دعوت کا کام کر رہے ہیں. کفار مشرکین کہتے تھے ہم تمہیں مٹا کر رہیں گے، تمہارے ایمان کو مٹا کر رہیں گے، جو کلمہ لائے اس کو مٹا کر رہیں گے. لیکن زمین اور آسمان کا اللہ کہہ رہا تھا میرے حبیب جس کلمے کو لے کر میں نے تجھے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے وہ مکے کی گلی سے لے کر مدینے تک، مدینے سے لے کر سورج کی گلیوں گلیوں تک اور دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بولو بھائی، اللہ کی. اب ذمہ داری اللہ کی ہے، محنت کرنے کی بولو بھائی فرض میرا اور آپ کا ہے. اس لیے کہا گیا کہ ہر انسان، ہر ایمان والا ایک دوسروں کو دعوت دے، قرآن کی دعوت دے، ایمان کی دعوت دے، نماز کی دعوت دے، توبہ استغفار کی دعوت دے. کوئی گناہ کرتا ہو تو اس کو روکے، اور روک نہ سکتا ہو تو اس کو برا سمجھے، وہ بھی نہ کرتا ہو تو ہاتھ سے روکے. حدیث میں اس کے اقسام بتلا. آج کیا کہتے خبر ہے؟ کچھ کوئی گناہ کرتا تھا موسیٰ انہی قبر میں آئے نا اپنی قبر میں آپ رہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ فکر ہے ہماری اور آپ کی. کیوں کہ کل قیامت کے دن میرا اور آپ کا بھی غریبان پکڑا جائے گا. تمہارے پاس علم تھا، ان تک تم نے علم کیوں نہیں پہنچایا؟ تو آج سب میں آپ کو ایک چیز آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اپنے آپ کے بھی فکر کریں گے، اور بولو اپنے اولادوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے محلے والوں کی، اپنے دوست احبابوں کی، تمام کہ ہم دین کی فکر کریں گے. بولو انشاءاللہ. ہاں، اپنے آپ کو بھی جہنم، قرآن میں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ.
آج مسجد کی ہم فکر کریں، مدرسوں کی ہم فکر کریں، ہمارے علماء، ہمارے ٹچ میں جتنے بھی علماء ہیں ان کی خبرداری کریں کہ حضرت کوئی تکلیف ہے؟ دیکھو تم اللہ کے رسول کے وارثوں کی فکر کرو گے تو ہماری فکر کرنے والا کون ہے؟ بولو زور سے۔ جب اتنے ہوشیار آپ لوگ ہیں تو اب بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس میں نے آپ کو ایک بولو بھائی سنگل بتلا دیا، اب اس پر چلو، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدمیں چومے گی انشاءاللہ۔ ہاں، حالات جو بدل رہے ہیں، حالات جو بگڑ رہے ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال بگڑ چکے ہیں، ہمارے علماء پریشان ہیں، ہمارے مدارس بند ہیں، مکاتب بند ہیں، خانقاہیں بند ہو چکی ہے، حالات ایسے بدلے۔ زمانہ تھا مسلمانوں رمضان میں ہم مسجد میں آنا چاہتے تھے لیکن بولو نہیں آ سکتے، اور آج اللہ تعالیٰ نے پھر ایک موقع دیا ہے، مسجدوں کے دروازے کھول کر اللہ تعالیٰ نے کہا آؤ حی علی الصلاۃ، کہا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ پھر مؤذن کہتے ہیں حی علی الفلاح، کامیابی اس میں ہی ہے، فلاح کامیابی، لوگ کامیابی ڈھونڈتے ہیں تو اس میں ملے گی۔ تو اپنی مسجد کی، اپنے مدرسوں کی، اپنے مکاتب کی، اپنے بڑوں کی ہم فکر کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہم کسی کا گھر تو نہیں چلا پائیں گے، بولو بھائی چلا پائیں گے؟ ہم ہمارا گھر نہیں چلا پاتے، آپ اپنا گھر نہیں چلا پاتے، لیکن کسی کا سہارا تو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو زور سے۔ یہ دنیا ایک دوسرے کے سہارے کے مانند اللہ نے بنائی ہے، جب تک ایک دوسرے کا سہارا نہیں ملے گا دنیا مسلمانوں گزارنا میرے لیے اور آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح آپ کو چھت پہ جانا ہو تو ایک کے اوپر ایک سیڑھی، ایک کے اوپر ایک سیڑھی ہوتی ہے، اب بیچ میں سے 3-4 سیڑھیاں نکال دو تو چھلانگ مارنی پڑے گی، اب جو آدمی بیچارہ کمزور ہوگا اس کا پاؤں پھسلے گا تو ٹانگ ٹوٹنے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ سیڑھی با سیڑھی بنائی ہے، ایک دوسرے کی ماتحت بنائی ہے، ایک دوسرے سے محبت، الفت، پیار، ایک دوسرے کے کام آئیں گے تو بولو بھائی سب کے لیے جینا اور بولو بھائی مرنا آسان۔ اب میں دنیا کی تلقین بھی دیتا ہوں اور آخرت کی تلقین بھی کرتا ہوں، کیوں کہ یہ بھی چیز قرآن میں ہے، دنیا بھی کماؤ آخرت کی تیاریوں کے ساتھ۔ کیوں میں دنیا کو پہلے کیوں میں آپ کو بتلاتا ہوں؟ کیونکہ قرآن میں ہے کہ پہلے دنیا حلال طریقے سے کماؤ۔ اللہم ربنا آتنا، بولو زور سے، میں کیوں روکوں آپ کو؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پہلے دنیا حلال طریقے سے دنیا کماؤں گے، اب عبادت کرو گے تو مزہ آئے گی، آخرت کی تیاریوں میں دل لگے گا۔ اب دنیا میں ہی کچھ نہیں ہے اور گھر میں بچے رو رہے ہو، بیوی رو رہی ہو، بیوی طوفان کر رہی ہو، تو دل لگے گا نمازوں میں؟ بولو بھائی لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ تو آج دنیا کماتے کماتے ہم آخرت کی تیاری کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو یہی سے بات اللہم ربنا آتنا سے بات شروع کریں گے۔ اللہ پاک جتنی بھی باتیں کہی ہے اللہ مجھے اور آپ کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو آج حضرت مولانا رضوان صاحب پالنپوری دامت برکاتہم کا بیان ہے تو اس میں بھی تمام لوگ شریک ہو اور حوصلہ افزائی ان بچے جو محنت کر رہے ہیں، حالانکہ محنت تو ہمیں کرنی چاہیے لیکن یہ بچے بیچارے کوئی 16 سال کا ہے، کوئی 18 سال کا ہے، کوئی 19 سال کا ہے، ہمیں ان کو دیکھ کر سیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر اتنا دین کا جذبہ ہے، دین پھیلانے کا شوق اور ولولہ ہے، تو ان کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ بولو بھائی ہم ہیں، ہم ان کے باپ دادا ہیں، تو ہمارے بچے ہم سے آگے نکل گئے اور ہم وہیں کے وہیں رہے تو شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ ہم کچھ نہ کر سکے، ہم ان کا ساتھ تو دیں گے نا، بولو انشاءاللہ۔ ہاں ساتھ نہ دے لیکن پیار تو دے، محبت تو دے، 2 الفاظ تو محبت کے دے دے کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ پہلے تھے ہمارے بزرگان دے کہ ہم جب چھوٹے علماء کام کرتے تھے تو حوصلہ افزائی کرتے تھے، لیکن آج کیسا ہے؟ اچھا تو
نہ میں اکیلا کھاؤں گا، تو نہیں کھانے گا، ایسا ہو چکا نہ، کام سب مل کر کریں گے تو انشاءاللہ کام کرنا آسان ہو جائے گا، کرو گے نا بھائی انشاءاللہ؟ یہ بچے جو محنت کر رہے ہیں اس کی بھی ہم بولو بھائی اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور آج رات بھی بیان ہے مولانا رضوان صاحب کا، اس میں بھی آپ لوگ شریک ہو، اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔